انٹینشن رکھی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر عبادت بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے کی تو اللہ دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں اس عبادت کا کوئی حصہ نہ ہوگا. چند مخصوص صورتوں کو پڑھنا جن سے دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا مقصد ہے اس بات کا؟ ہمارے ہاں جو پنج سورہ ہے، کیا اس میں لکھی گئی ہر صورت اس کا کوئی نہ کوئی اوتھینٹیفیکیشن حدیث سے ثابت ہے؟ ہم کیوں وہ رات میں روز پڑھ کر سوتے ہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ ملک پڑھیں گے تو یہ ہوگا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو یہ ہوگا. ہیں سب دنیا کے فائدے، خود ہی گھڑ لیے. اللہ نے بتا دیا اگر دنیا کی فائدوں کے لیے کام کرو گے تو اس کا اجر یہیں تک رہ جائے گا، برکت و ثواب تمہیں مل جائے گا، لیکن جو اس کے فائدے تھے شاید تمہیں وہ حاصل نہ ہو پائیں. تو نیکیاں کماؤ آخرت کے لیے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. لیکن اگر دنیا کی خواہش، دنیا کا ہی معاملہ حواسوں پر چھایا رہے تو انسان شہرت اور ترقی کے لیے ہی صرف اور صرف دعائیں مانگتا رہ جاتا ہے. اور پھر یاد رکھیں دنیا کی حوث کبھی ختم نہیں ہوتی، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. بالکل جیسے آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں نے چلو اس سیزن کے سوٹ بنا لیے، اب میں اور نہیں بناؤں گی. اپنے آپ سے آپ وعدہ کر لیتی ہیں تاکہ میں اب جو ہوں پیسے بچاؤں گی، اللہ کی راہ میں دوں گی، اسراف ہو جائے گا. آپ دیکھیں 4 دن کے بعد آپ کو کوئی ایسی سوٹ نظر آ جائے گا کسی میگزین میں، یا آپ کو اپنے فیس بک پہ، یا آپ کو چلتے پھرتے کسی مال میں ایسا سوٹ نظر آئے گا کہ آپ لیں گی تو نہیں لیکن آپ کے حواسوں پہ چھا جائے گا. گھر آئیں گی تو وہ سوٹ دماغ میں آ رہا ہے، نماز پڑھیں گی تو سوٹ دماغ میں آ رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد ایک ٹیمپٹیشن، اس کو لے لیں گے، اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آ جائے گی، اس کو لے لیں گے، پھر ایک اور چیز سامنے آ جائے گی. بچے نہیں، بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں اچھا بس یہ والا ٹوائے دلا دیں، پھر اور کوئی ٹوائے نہیں مانگوں گے پورے سال تک. کون سا ایسا ولی اللہ بچہ ہے جو ایک سال میں آپ سے کوئی ٹوائے نہ مانگے؟ اپنی پسند کا ٹوائے لینے کے بعد ایک ٹوائے مانگ لے گا، اس کے بعد کہے گا اچھا یہ جو آپ مجھے ٹوائے دلا رہی ہیں یہ میرے ایگزامز کا ایڈوانس گفٹ ہے. اور جب ایڈوانس گفٹ لے لیا اور جب ایگزام کا ریزلٹ آئے گا تو کہے گا گفٹ کہاں ہے، سب بھول گیا. تو یہ انسان کا معاملہ ہے. انسان اگر صرف دنیا مانگتا ہے تو دنیا کی حوث کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادات کو آخرت کے لیے جو ہے اٹیچڈ کر دے. اللہ نے بتا دیا جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل تھا. دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ کی حدود توڑتے ہیں اور ان کے بعد ان کو خوف نہیں آتا، اور ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بظاہر زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے خوف آتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی سوچ لیں کیا ان کا کیا دھرا کہیں دنیا ہی میں ضائع نہ ہو جائے. اپنے نیت کو اپنی آخرت کے لیے سیف رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں آخرت کی ہوتی ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضروریات پوری فرمائے گا. آپ اور میں آگے بڑھ کر تو دیکھیں، قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اسلام کا دروازہ کھول کر تو دیکھیں اندر کتنی خوبصورتی ہے. بند دروازے کے اندر سے ہی ہم سمجھ رہے ہیں اندر بہت گھٹن ہے، اندر بہت مشکلات ہیں، اندر بہت صبر کرنے والی آزمائشیں ہیں. بند دروازہ کھول کر دروازہ تو دیکھیں اسلام کا، کھول کر اندر تو آئیں، پھر اس کی خوبصورتی نظر آئے گی. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ہی ایمان لائیں گے کہ انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکو فی مریۃ منہ، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مت اللہ کی حدیں توڑنا، مت اللہ کی حدوں کو توڑ کر آگے نکل کر صرف دنیا کمانا، ورنہ یاد رکھنا یہ بات کہ میجورٹی لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، میجورٹی لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی. قلیلا ما تشکرون، اللہ کا شکوہ ہے کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں.
اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی چلتے چلتے روڈ سائنس کو بدل دے، کہیں لکھا ہو سپیڈ سلو کرنی ہے، وہاں وہ لگا دے فاسٹ کر لیں سپیڈ۔ دین کے معاملے میں بگاڑ کرنا بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے روڈ سائنس بدل دیے، تو یہ آپ نے اپنے لیے تو ہلاکت کا سامان کیا ہی کیا، اوروں کے لیے بھی ہلاکت کا سامان کر دیا۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ نے فرمایا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور خالی ایمان لا کر تسبیحاں پڑھتے رہے، خالی ایمان لا کر اس کے بعد اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ نہیں، ایمان کا لازمی ایسپیکٹ عمل صالح، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سب کچھ کر کے بھی اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، سب کچھ کیا، عبادات کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کی باتیں مانی، احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، یہ سب کر کے بھی اللہ ہی کے ہو کر رہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ سے کریڈٹ مانگا، اللہ کو کریڈٹ دیا، اللہ کے اوپر سارا معاملہ رکھ دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں نا، بیفور آنر کمز ہیوملٹی۔ عاجزی انسان کے اندر اگر آ جائے تو اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر جھک کر تو دیکھیں، اللہ کی خاطر انسان جھکتا ہے تو کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی خاطر کسی انسان کو معاف کر کے دیکھیں، جو آپ کے اپنے دل میں سکون آئے گا، وہ سکون آپ کو کوئی ٹرانکولائزر لینے سے نہیں آ سکتا۔ آپ کا کسی انسان سے خاندان میں جھگڑا ہو جائے مثال کے طور پر، اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اب جب وہ آپ سے ملیں تو آپ دونوں کے درمیان میں فرکشن کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسٹینس ڈیولپ ہو جائے، آپ اللہ کی خاطر یہ سوچ کے کہ اچھا میں اللہ کی خاطر آگے بڑھ کر سوری بول دیتی ہوں، حالانکہ دونوں کو سوری بولنا چاہیے تھا، غلطی ان کی بھی تھی، آپ نے پہل کی، یہ جو آپ آگے بڑھ کر سوری بول دیں گی، اس کے بعد جو آپ کے دل کو سکون ملے گا، اس کے بعد جو آپ کے دل کے اندر سیٹسفیکشن آئے گی، دنیا کی کوئی اور نعمت اس چیز کا جو ہے سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھ کر انسانوں سے معافی مانگ لینا، آگے بڑھ کر جھگڑوں کو ڈیفیوز کر دینا، اس چیز سے خود بخود انسانوں کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ نیکیاں کرو اور ڈرو کہ اللہ قبول کر لے۔ نیکی کر کے زوم نہ ہو کہ بھئی میں نے تو نیکی کر لی، میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو بڑی جو ہوں رائچیس ہو گئی ہوں۔ یہ سیلف رائچیسنس نہ آ جائے کہ انسان کے اندر، بلکہ انسان نیکی کر کے بھی ڈرے، اس لیے کہ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بین الخوف والرجا، بین ہوتا ہے، مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر اللہ تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے سوائے ایک کے تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں، یعنی یہ ان کی امید ہے، رجا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تمام انسانوں کو جنت میں ڈال دے سوائے ایک کے تو میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں، یہ اللہ کا خوف ہے۔ مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو کتنا خوف ہوا کرتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا خوف ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جل بھن کر ختم ہو جاتا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، چڑیا ہوتا جو یہاں سے وہاں چہچہاتی پھرتی، اس کے بعد ختم ہو جاتی اور مٹی ہو جاتی۔ یہ خوف کی ضرورت ہے، نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کے اوپر انسان کو زوم نہ آ جائے، اور جو ایسا کریں گے اللہ نے کہا وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا، دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ آپ سوچیں ایمان اور کفر کا فرق کیا ہے۔ ایمان انسان کو بالکل ایسے جیسے کھلی فضا میں لے آتا ہے، آپ بالکل جیسے ایک پہاڑ کے
ٹاپ پر جا کر کھڑی ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کھول کر کھڑی ہو جائیں اور دیکھیں آپ کو کتنی کشادگی کا احساس ہوگا، پہاڑ کے ٹاپ پر کھڑے ہو کر، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر. اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ اپنی ناک بند کر لیں، منہ بند کر لیں، آپ کا دم گھٹے گا. کفر حقیقت میں بالکل یہ چیز ہے، لیکن شیطان نے اس کو شوگر کوٹڈ کیا ہوا ہے، شیطان نے اس کو چھپایا ہوا ہے. زخرف القول غرورا، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. شیطان نے اس کے اوپر ملمہ چڑھایا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں، کفر میں بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، کفر میں بڑا مزہ ہے، کفر میں بڑا فن ہے، کفر کے اندر تو انسان کو جو ہے خوشیاں ملتی ہیں. نہیں، یہ سب کے سب شیطان کے دھوکے ہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زوردار عذاب آئے گا. دیکھ لیں یہاں بھی بندگی کا لفظ آ گیا، اور بندگی کو ذہن میں رکھیے گا کہ بندگی کو تینوں سٹیجز میں آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. جواب میں اس کی قوم کے سردار کون تھے؟ یہ فقال الملأ الذین کفروا، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا. یہ قوم کے سردار کیا؟ ملا کون ہوتے تھے؟ مقام والے لوگ، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی تھیں، جن کو اتھارٹی حاصل ہوتی تھی، معاشرے میں جن کی عزت ہوتی تھی. معاشرے کے اندر عزت اور ذلت کا معیار بھی یہی قائم کرتے تھے، اپنے آپ کو اعلیٰ رکھنے والے پیسے والے لوگ، ایلیٹ کلاس. آج کل کون ہے ایلیٹ کلاس؟ پیسے والے تو ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج کل معاشرے کے ملاح کون ہے؟ میڈیا، فیس بک، سوشل نیٹ ورک، ٹویٹر، یہ سب معاشرے کے ملاح ہیں. اس لیے کہ جو ٹرینڈ ٹویٹر پر چل رہا ہوتا ہے اسی ٹرینڈ کو سب فالو کرتے ہیں. ایک اور بھی ہے معاشرے کا سردار، انسٹاگرام. بچوں سے پوچھیں، سب بتائیں گے، بھی آپ کو ایک لسٹ لمبی سی بتا دیں گے سارے ایپس کی. یہ ہیں آج کے قوم کے ملاح سردار، جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ کیا چیز ٹرینڈ میں ہے اور کیا چیز آؤٹ ہے، کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہے. اللہ نے اشارہ کیا کہ جو قوم کے سردار تھے انہوں نے رب کی نافرمانی کی اور انکار کیا. بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم اراذلنا بادی الرأی، ہمارے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، اراذلنا، دیز تھرڈ کلاس پیپل جیسے کہا جاتا ہے. غریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، غریب لوگوں نے جو ہے دین کی بات پر لبیک کہہ دیا، غریب لوگوں نے داڑیاں رکھ لیں، غریب لوگوں نے حجاب اوڑھ لیے. یہ انداز ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اصل میں کہ دیکھیں کیا دیندار بدتمیز ہوتے ہیں یا بے دین والے جو ہیں وہ انسلنٹ ہوتے ہیں. یہ بے دینے ہیں، اس لیے ان کو آپ دیکھیں کہ ان کو بیسک مینرز بھی نہیں آتے بات کرنے کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اراذل جو ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے تم پر ایمان لائے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. سرداروں نے یہ سوچا، جو اسکالرز لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جو بات ہم نے قبول نہیں کی اس کو غریبوں نے کیسے قبول کر لیا؟ جو بات ہماری عقل میں نہیں آئی، جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ ان کو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو یہ انداز یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی عزت کا معیار انہوں نے سٹیٹس کے ساتھ لگا لیا. اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. کتنی ایروگنس ہے، کتنا تکبر ہے. بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. بتا دیا گیا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. ایروگنس کفر کے ساتھ آتی ہے، کفر اور تکبر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مسلمان تہذیب اور طریقے سے بات کرتا ہے. اگر آپ کا اور میرا بات کرنے کا انداز تہذیب طریقے والا نہیں ہے تو آپ نے اور میں نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا. آپ کے اور میرے اندر عاجزی نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ نے اور میں نے فالو نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین اخلاق کے مالک تھے. بالکل مجھے اور آپ کو وہی انداز اپنانا ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا انداز آپ دیکھ لیں. مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اس لیے اتنے انسلنٹ تھے. آپ کو اور مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے میں اور آپ اللہ کے قریبی، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے. ایسا اخلاق نہ اپنائیں. ایک اسکالر نے کہا کہ آپ جو اپنی کسی کمی کو دیکھتے ہیں، کسی گناہ کو دیکھتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہے، کبھی اس کو جسٹیفائی نہ کریں.
کبھی یہ مت کہیں کہ نہیں میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسے کرنے پر بھی اللہ ثواب دے دے گا، نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی عمل ہونا چاہیے، اتنی سختی اس کے اندر نہیں ہے. کہتے ہیں آپ یہ کبھی نہ کہیں، بلکہ جسٹیفائی نہ کریں، بلکہ ایڈمٹ کریں کہ ہاں مجھ میں کمی ہے، میرے ایمان میں کمزوری ہے، میں اس چیز کو اس طرح نہیں کر پا رہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے. اس لیے کہ اگر ہم نے دنیا میں ایکسکیوز دیے تو ان کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر ٹینڈنسی یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنی عادات کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انسان قیامت کے دن اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہم اللہ کے احکامات کے اوپر دنیا میں ایکسکیوزز دیتے تھے تو جب آخرت میں ہمارا نام پکارا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ عمل کیوں نہیں کیا، تب بھی ہم ایکسکیوزز دیں گے، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں ایکسکیوزز دینے کی عادت تھی. تو انسان غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی نہ کرے. اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں. یعنی بتا دیا کہ ہم زبردستی تم کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یو کین ناٹ شب اٹ ڈاؤن somebody's throat. زبردستی آپ کسی کے گلے سے نیچے ہدایت اتار نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. اپنا اصول یاد رکھیں کہ ہدایت زبردستی انڈیلی نہیں جاتی. یو کین کنوے بٹ یو کین ناٹ کنونس. بس یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم مسلمانوں کو غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بات اس کو سمجھا کر چھوڑوں گی. ہم دو نے بات شروع کی تو اب میں جو بات بتاؤں گی زبردستی اس کو ضرور میری بات ماننی ہی ہوگی. جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اتحاد کی جگہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ ہم بات صرف کنوے کر دیں. کنونس کرنا یا نہ کرنا اس کے دل پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس نے اپنا دل کھولا ہوگا ہدایت کے لیے، اللہ اس کو کنونس کر دے گا. اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. قوم کتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے اور وہ دیکھیں کتنی پولائٹنس سے بات کر رہے ہیں. اے برادران قوم، میرے بھائیو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے. وہ آپ بھی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون بچانے آئے گا مجھے؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بات نہیں آتی؟ کیا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، تزداری اعینکم، حقارت سے تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں. کسی کو آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور ایک ہی نظر میں ریجیکٹ کر دیا، ناٹ ایکسپٹیڈ. آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور تحقیر کا نشانہ بنا لیا. آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور تکبر کی نظر کے ساتھ اس کو ڈی گریڈ کر دیا. بالکل یہ انداز. وہ لوگ جو انسانوں کے لباسوں سے انسانوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انسانوں کی گاڑیوں سے انسانوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انسانوں کے گھروں سے انسانوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، انسانوں کے لوگوں کے بچوں کے سکول سے لوگوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، جو صرف کورنگز ہیں، صرف چھلکے ہیں. آپ نے کیلا کھانا ہو تو آپ چھلکے سمیت کھا جاتی ہیں. آپ کہتی ہیں چھلکا بہت اچھا ہے تو دیکھنا اندر سے کیلا بھی بہت اچھا ہوگا. کبھی کبھی باہر سے دیکھنے میں کیلا چھلکے میں بالکل کچا سا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کھائیں تو بہت مزے کا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے چھلکا جو ہے اس کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اوور رائپ ہے، آپ کھائیں تو بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے، میٹھا شہد ہوتا ہے. کورنگز کے پیچھے نہ جائیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کورنگز کے پیچھے جا کر کام کیا. ہم دوست کس کو بنائیں گے؟ جس کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے. ہم کٹی پارٹیز میں کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ جو ڈیزائنر کلوتھ پہنتی ہیں. ہم شادیوں میں جائیں گے تو کس کے ساتھ شادی میں جا کے جس کی میز پر بیٹھیں گے؟ جس کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں. یہ چیز نظروں سے ہی حقارت نظر آتی ہے جن کے، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. بتا دیا گیا کہ بعض لوگ اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھ کر ایویلیویٹ کر لیتے ہیں ایک ہی نظر میں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور آپ کو کمتر بنا دیتے ہیں. آخرکار ان لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا. یعنی وہ تو بات سمجھا رہے ہیں نوح علیہ السلام، اور ان کے بات سمجھانے کو کہہ رہے ہیں کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا. یہ بات کیوں کہی انہوں نے؟ وہی بات
کہ مبلغ کا کریکٹر اسیسینیشن ہمیشہ سے کیا گیا، مبلغ کا مورائل ڈاؤن کیا گیا تاکہ وہ آئندہ ایسا کام ہی نہ کر سکیں، ان کی ڈگنیٹی کو لو کیا گیا کہ تم تو ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ رب کیا؟ رب نے تمہیں بنایا ہے، رب کے تم ماسٹر پیس ہو، رب ہی ہے جس کے فیصلے ہوتے ہیں تمہاری زندگی میں کہ تمہیں کیا ملے اور کیا نہ ملے، تو تم اسی رب کی نافرمانی کرو گے، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا کر اس کے اگینسٹ استعمال کرو گے، تمہیں تو آخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان لوگوں سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری الذمہ ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرز تبلیغ کی، اور نوح علیہ السلام کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا آرڈینری لمبی عمر دی تھی۔ ایک جنریشن آتی تھی، ایک باپ مر رہا ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کو کہہ کر جایا کرتا تھا کہ نوح کی بات نہ ماننا، نوح کی پیروی نہ کرنا، تو جنریشن آفٹر جنریشن انہوں نے نوح علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 950 سال میں صرف 80 لوگ 80 پیپل آپ کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا۔ لیکن نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں گی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود ٹھنڈے مزاج سے قوم سے بات کرتے تھے، لاجک کے ساتھ قوم سے بات کرتے تھے، غصہ نہیں۔ ہم ایک دفعہ بتاتے ہیں، 2 دفعہ بتاتے ہیں، تیسری دفعہ تو ہمارا میٹر شوٹ کر جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں تک سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک ہمارا پیشنس جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، حالانکہ سب سے زیادہ تو آپ کو بچوں کے ساتھ پیشنس کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جب آپ ان کو اچھی بات بتا رہے ہوں۔ بچہ آپ سے پوچھے، اماں جو آپ نے اس دن بات بتائی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا بتا دیں، آپ نے بتا دی، اس نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، آپ نے پھر بتا دیا، اس نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، کیا بات ہے ایک دفعہ کی بات غور سے نہیں سنتے ہو، بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے؟ یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ سیکھیں نوح علیہ السلام سے کہ تبلیغ کیسے کی انہوں نے۔ 950 سال ایک ہی قوم تھی، اسی کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد۔ ہمیں کہیں پر جانا پڑے اور ہم کہیں پر درس دینے جائیں یا ہم کہیں پر اللہ کی بات بتانے جائیں، وہاں کوئی کھڑا ہو کے کہے کیا بورنگ باتیں کر رہی ہیں، خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے تو ہم بھی پریشانی ہو جائیں گے، اور جس کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے تھے ہو سکتا ہے اس کانفیڈنس کے ساتھ دوبارہ بول بھی نہ سکیں، اور ہو سکتا ہے دوبارہ اس جگہ جانے کو تیار بھی نہ ہو۔ انبیاء کا سوچیں، وہی سیم لوگ، سیم کمپنی، سیم قوم، وہی ابناکشیس پیپل، ان کو روز سامنا کرنا پڑتا تھا جن کو انہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی تھی، لیکن ہمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ تبلیغ کیے جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے، یعنی وہ 80 لوگ جن کا ذکر آتا ہے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ظلم کا مطلب کفر کیا ہے، کفر کا مطلب آپ کی تبلیغ سے انکار کیا ہے، ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام جو کشتی بنانا شروع کی تو روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان پر ہنسنا شروع کر دیا، بالکل جیسے آج قرآن کے احکامات پر آپ عمل کرنا شروع کریں، لوگ آپ پر ہنسنا شروع کر دیں گے۔ یہ 21ویں صدی میں 1450 سال پیچھے چلی گئیں، ان کو دیکھو، بالکل لوگ ایسے ہی ہنستے ہیں۔ یہ جو انبیاء کے قصے ہیں یہ خالی قصے نہیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر عمل کے خزانے، عمل کے جیمز موجود ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے پر ہنسے تھے کہ لو اس خشک سالم میں اندر یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کہاں بارش نہیں ہوتی، کہاں یہ کشتی بنا کر بیٹھے ہیں کہ جی دریا میں چلائیں گے کشتی، ایسا مذاق، بالکل جیسے آج آپ دین پر عمل کرنا شروع کریں اور آپ کا مذاق اڑا دیا جائے کہ یہ آج کی باتیں تھوڑی ہیں، کتنے سمپل لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ آج بھی متکبر لوگ وحی کی روشنی میں عمل کرنے والوں پر ہنستے ہیں،
آپ اگر اپنے آپ کو اس طرح اس سچویشن میں ڈال کے دیکھیں تو لگتا ہے اتنے ہزاروں سال کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا. کفر کرنے والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, عمل کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا قرآن میں ذکر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن زندہ کتاب ہے. آپ اس کو اپنے مسائل کے لیے پڑھیں یا آپ کو آپ کے مسائل کا حل دینا شروع کر دیتی ہے. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں. عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو, اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے, اس میں سوار کرا دو, یعنی کشتی میں سوار کرا دو, اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. وما آمن معہ الا قلیل. تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے, تھوڑے ہی لوگ تھے جو بات مانے تھے, تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے دین کی حقیقت کو سمجھا تھا. بتا دیا گیا ہدایت کا دار و مدار کس پر ہے. ہم کہیں 950 سال نوح علیہ السلام بتاتے رہے تو کیا ان کو بتانا نہ آتا تھا؟ نعوذ باللہ. بتانے والے کے اوپر دار و مدار نہیں ہوتا ہدایت کا, سننے والے کے اوپر ہدایت کا دار و مدار ہوتا ہے. بتانے والا تو اپنا کام کر جاتا ہے. آپ اور میں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں اور انسان جو ہے, اکثریت جو ہے, میجورٹی جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آ رہی تو ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ بتانے والے کو اچھا بتانا نہیں آتا. ایسی بات نہیں ہے. بتانے والے پر بلیم کبھی نہ کریں. سننے والا تیار ہو کر نہیں بیٹھتا, ورنہ بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور سننے والے قریش مکہ ہوں تو ان کے اوپر بھی ذرہ برابر ایمان کی رمق نظر نہیں آئی تھی. تو سارے کا سارا یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے. جس کا دل کھل جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ایمان کے علاوہ اس کی خیر کسی اور چیز میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے. دعا آتی ہے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ. یہ قرآن کا مقام ہے واحد جہاں پر اس کھڑی زیر کو پڑھتے ہیں مجریہا و مرساہا, ورنہ کھڑی زیر یوزلی جو ہے وہ ڈبل ای کی ساؤنڈ سے پڑھی جاتی ہے. یہاں یہ پڑھی جاتی ہے مجریہا و مرساہا. آج بھی آپ سمندر کے سفر پر جائیں, شپ میں جائیں, آپ فیری میں جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کیجئے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی. میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. بتا دیا گیا توکل کس پر ہے. توکل اللہ کی ذات پر ہے. ٹائٹینک کی بنانے والوں کی طرح توکل ٹائٹینک پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا. کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی. جو لوگ وحی کی روشنی میں نیک اعمال کی کشتی بناتے ہیں ان کی کشتی بھی چلی جاتی ہے, اللہ اس کو چلا دیتا ہے. تو وحی کی روشنی میں اپنے نیک اعمال کی کشتی بنانے کی کوشش کریں. اگر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, لوگوں کے مذاق کی فکر نہ کریں. اللہ نے الٹیمیٹلی گناہ گار کو غرق کر دینا ہے, یہ بات یاد رکھیں, چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں جہنم کے عذاب میں. اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہ. بیٹے کو پکارا کس نیت سے؟ نبی بن کر نہیں بلکہ باپ کی شفقت کے ساتھ پکارا, باپ بن کر پکارا کہ واپس آ جاؤ. اگر آپ کو بھی یہ بات کبھی مشکل لگے, پریشان کرے کہ میں اتنا زیادہ اپنے بچوں کو دین پر لانے کی کوشش کر رہی ہوں اور میرے بچے دین کی طرف نہیں آ رہے بلکہ میرے بچے الٹا ریبیلین ہو رہے ہیں, تو یہ چیز آپ کو تسلی دے سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بھی 4 میں سے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا, لیکن آخری وقت تک تبلیغ کرتے رہے. آخری وقت تک, اس لیے کہ ان کے اندر نبی والی شفقت بھی تھی اور باپ والی شفقت بھی تھی. تو آپ اور میں کوشش اپنی جاری رکھیں. ایسے بدگمان نہ ہو کہ آپ اور میں اولاد کے معاملے میں کوشش کرنا چھوڑ دیں. اولاد کو سمجھاتے رہیں, اولاد کو کہتے رہیں, اللہ ان کا دل کھول دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں ایک اینگل اور بھی, کہ آپ کسی مبلغ کو دیکھیں اور آپ اس کے بچوں کو دیکھیں تو آپ ضرور یہ کہیں کہ جو مبلغ کے بچے ہوں گے وہ سب ولی اللہ ہوں گے, تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہوگی, سر جھکا کر جائے نماز پر ہر وقت بیٹھے رہتے ہوں گے, بالکل بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے ہوں گے, آپس میں لڑائی تو کبھی کرتے ہی نہیں ہوں گے. یہ ساری ان نیچرل اپروچ ہیں, ان کو مت لگائیں
کسی مبلغ کا بچہ بھی نارمل بچے کی طرح ہوتا ہے. جیسے چیلنجز ایک نارمل بچے کو معاشرے کے اندر ہیں، ویسے ہی چیلنجز مبلغ کے بچے کو بھی ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی اور میرے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے کسی کے بچے اصلاح پر نظر نہ آئیں تو ہم کسی کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، فنگر پوائنٹنگ نہ کریں. اور ایک اس کے اندر سے اسکالر بات ایک اور بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو بہت سمجھا رہی ہیں، آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مان رہے، تو اب آپ نا امید نہ ہو کر بیٹھ جائیں، نہ اپنے بچوں سے نہ اپنے آپ سے، اور معاشرے میں نکل کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اللہ اور لوگوں کو آپ کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ کھڑا کر دے گا. ان کے بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے، یعنی اسباب پر توکل نہ کرنا. انہوں نے کہہ دیا. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اسباب پر بھروسہ کیا تھا. آپ جب اس کی عربی پڑھیں، آپ کو ٹائم ملے تو گھر جا کر پڑھیں، ایسی گرافک پکچر اللہ تعالیٰ نے اس کی عربی زبان میں کھینچی ہے، جو ورڈ پکچر اس کے اندر نظر آتی ہے وہ آپ کو ترجمے میں ذرا سے بھی نہیں محسوس ہوتی. کئی ایسے گرافک مقامات ہیں، ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں آتی ہیں، جہاں آپ عربی پڑھیں اور اگر آپ کو ترجمہ سمجھ آتا ہے تو آپ کی آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں، آپ کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے کہ یہ سوچ کے کہ واقعی یہ کلام میرے رب کا ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اور کبھی کبھی جہنم کا ڈسکرپشن پڑھ کے خوف زیادہ آتا ہے عربی کی آیات پڑھ کے، عربی کے الفاظ پڑھ کے. ڈوبنے والوں کی چیخوں پکار کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے. بارش ہو رہی ہے، ادھر سے سیلاب آ گیا، ادھر سے طوفان آ گیا، ادھر سے کشتی چل پڑی، ادھر سے ہوائیں چل رہی ہیں، پانی ایک موج کی طرح ایک پہاڑ کی طرح اٹھ رہا ہے، دوسرے پہاڑ کی طرح لوگ ڈوب رہے ہیں، شور ہنگامہ ہے، چیخ و پکار ہے. بالکل یہ ورڈ پکچر یہاں کھینچی گئی ہے. اب کیا ہوا؟ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، یعنی اللہ نے جس کو ختم کرنا تھا اسے ختم کر دیا. اور اے آسمان رک جا، یعنی سیلاب بھی ختم ہو گیا اور بارش بھی رک گئی. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. اب نوح علیہ السلام جو ہے یہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. بتا دیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، مگر میں کیا کروں، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، یعنی اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے، اس کا ایمان بگڑا ہوا ہے، اس کی آخرت بگڑی ہوئی ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ سے ہم دعا کریں اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں جو اولادیں دی ہیں آخرت میں بھی انہی اولادوں کو ریفائنڈ فارم میں ہمارے سامنے لے کر آئے جنت میں. اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں جو زوج شوہر کی شکل میں دیے ہیں اللہ انہی شوہروں کو ریفائنڈ فارم میں ہمارے ساتھ جنت میں لے آئے. ورنہ آپ بیویوں سے کہیں تمہیں یہی شوہر جنت میں ملے گا تو بیویاں کہتی ہیں یہی والا، ہاں آپ کہیں یہی والا ملے گا، ریفائنڈ فارم میں ملے گا اور اللہ ان کو بالکل بہترین بنا کر تمہیں دے دے گا. تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ تمہارے فیملی سے نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان خراب، اس کا آخرت کا عقیدہ خراب، اس کا ایمان باللہ ختم، اس کا اخلاق بگڑا ہوا، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح علیہ السلام بیٹے کی بات کر رہے تھے، اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ کو تو غصہ آ گیا. اللہ نے کہا جاہلوں کی سی بات نہ کر. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اپنی فکر پڑ گئی جب پتہ چلا کہ اللہ تو ناراض ہو رہا ہے اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. نوح علیہ السلام بیٹے کو بھول کر اپنی فکر میں پڑ گئے. یہ ہے تقویٰ کی علامت. اللہ کی ناراضگی کا خوف انسان کو عمل پر واپس لے آئے. یہ ہے اللہ کی محبت کی علامت کہ نوح علیہ السلام کو اپنی پچھلی نیکیوں پر کوئی جو تھا وہ پراؤڈ فیل نہیں ہوا کہ میں تو اتنے 950 سال کی خدمت کر کے اب کہیں جا کے اس شہر سے اس ملک سے نکلا ہوں اور اگر میں نے اللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے کو بچا لے تو کوئی بات نہیں. لیکن جب اللہ نے کہا کہ جاہلوں کسی باتیں نہ کر تو ان کو اپنی فکر پڑ گئی. ان کو نہیں خیال رہا کہ میں تو 950 سال سے اللہ کی تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. بھول گئے. یہ ہے نیکی کی علامت، یہ ہے تقوی کی علامت.
حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ وہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، تبلیغ کے آغاز میں قربت ہونی چاہیے۔ اے برادران قوم، محبت کے ساتھ بات کرنا، اللہ کی بندگی کرو۔ اور سب سے پہلے تبلیغ میں آپ لوگوں میں سے جو بھی تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں، یا آپ لوگ ویسے بھی چاہیں اپنے خاندان میں لوگوں کو دین کی بات بتانا، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ انبیاء کی سیرت سے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں تو سب سے پہلے اپنائیت کا اظہار کریں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز جو بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، میری عزیز دوستوں، جو بھی کہنا چاہیں، جس انداز میں کہنا چاہیں، جیسے انبیاء کہا کرتے تھے اے برادران قوم، میرے قوم کے، یا قومی، یا کہا کرتے تھے اے میری قوم، اور یہ بات انداز اپنایا جائے۔ اور دوسری چیز ہے عقیدے سے بات شروع کی جائے، اللہ کے ساتھ ان کو جوڑا جائے، اللہ کی معرفت ان کو دلائی جائے، اللہ کی صفات کے بارے میں ان کو بتایا جائے، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، یعنی تمہارا الہ وہی ہے، اور الہ وہ ہوتا ہے جس کی ناراضگی سے انسان دور رہے، جس کو انسان ناراض نہ کرنا چاہے اس کو الہ کہتے ہیں۔ تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی دین کے کام میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ تبلیغ کرنے والا بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اس کو لوگوں کی تعریف نہیں سننی۔ ساری دنیا تعریف کرے اور اللہ کام کو قبول نہ کرے تو ایسی تعریف کا کیا فائدہ؟ تو اصل معاملہ اللہ کی طرف مبلغ کو پیپل کانشیس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کے دین کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ صرف لوگوں کی نبضیں دیکھے گا، لوگوں کی نظریں دیکھے گا تو نروس ریک بن جائے گا، اس کی طرف منع کیا گیا۔ اور خود اعتمادی کے ساتھ، مضبوط شخصیت کے ساتھ اللہ کا پیغام آگے لوگوں کو پہنچائیں۔ آپ کی شخصیت کا کنوکشن آگے فلٹر ڈاؤن کرے گا، یہ چیز انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت کو لانے کا باعث بنے گی۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا۔ یعنی کیا کرو؟ تم اس کی طرف پلٹو، علم حاصل کرو اور اس کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کرو، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی تمہیں معاشی خوشحالی کی تصویر بنا دے گا، تمہاری پروگرس کو بڑھا دے گا، تمہارے اندر ڈیولپمنٹ لے کر آئے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو، یہ بتا دیا گیا تمہاری معاشی خوشحالی کیسے ہوگی۔ اللہ نے کہا یا قومی استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے جو ہے اپنی رحمت کے دہانے کھول دے گا۔ کثرت کے ساتھ آج کل ہم مسلمانوں کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کراچی شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے میرا خیال ہے ہر شہر کے اندر ہر ہفتے ایک نہ ایک شاور ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک جگہ بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ سے خاص استغفار کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس شہر کے اوپر باران رحمت کرے، اللہ رحمت والی بارش کرے۔ کتنے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو پانی پینے کا میسر نہیں ہے، لوگ گھنٹوں لائن کھول دے گا۔ کثرت کے ساتھ آج کل ہم مسلمانوں کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کراچی شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے میرا خیال ہے ہر شہر کے اندر ہر ہفتے ایک نہ ایک شاور ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک جگہ بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ سے خاص استغفار کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس شہر کے اوپر باران رحمت کرے، اللہ رحمت والی بارش کرے۔ کتنے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو پانی پینے کا میسر نہیں ہے، لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو کر پانی کے لیے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ روزے کے اندر کتنی بڑی ہیٹ ویو آئی اور اتنے سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے۔ ہم سب اپنے گھروں کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں شریعت کو زندہ کرنے والا بنا۔ اللہ نے دیکھیں کنڈیشن بتا دی ہے، جو شریعت کو دوبارہ سے زندہ کرنے لگ جائے گا اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا۔
اللہ سے وعدہ کریں رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہم آپ کی شریعت کا علم حاصل کریں گے، اللہ ہم آپ کی شریعت کو نافذ کریں گے اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر بھی، اپنے 1000 گز کے گھر کے اوپر بھی، اور انشاءاللہ اپنے ایکسٹینڈڈ فیملیز میں بھی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر اور بارش عطا فرما۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ یعنی کیا مطلب تھا ان کے یہ کہنے کا؟ رسولوں کی کردار کی انہوں نے پاکیزگی کی کوئی ویلیو نہ رکھی، بلکہ الٹا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کر دی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم جو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنے کا کہہ رہے ہو، ہمیں اپنے الہ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو، اپنے فالس گاڈ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو، اپنے بتوں کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہو، ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ مبلغ کو پیپل کانشیس نہیں ہونا ہوتا، ورنہ اس کا اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے۔ مبلغ سیلف لودنگ کا شکار نہیں ہوتا، کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ قریب ہے۔ اللہ تو بہت قریب ہوتا ہے انسان کے۔ مومن کی مخالفت ہو رہی ہو یا مومن کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہو، اگر مومن کے پاس حقیقت میں رب کی معرفت ہے تو وہ جم کر عمل کرتا ہے، وہ عمل میں ڈٹ جاتا ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی کہا کنوکشن کے ساتھ، اگر تم وہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں تم کو پہنچا چکا۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اپنے رب کی آیات سے انکار کیا، رسولوں کی بات نہ مانی، ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، یعنی ہر گناہ گار کو اللہ کا جو نافرمان تھا اس کو رول ماڈل بناتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے، اس کی طرف انکلینیشن رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان جس کو رول ماڈل بناتا ہے اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کس کے جیسا حال حلیہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کس کے جیسا زندگی کا لائف پیٹرن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، اللہ نے کیسے یہاں پر دھمکی دینے والے انداز میں، وارننگ والے انداز میں بات کر رہا ہے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ ایک اور سپر پاور ڈسٹ بن کے اندر۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کتنی ترقی تھی اور میں نے اس کو تباہ کر دیا، اب دنیا کو نقصان ہوگا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، جتنا تڑپ کر آپ اللہ سے مانگیں اتنا تڑپ کر اللہ سے یہ بھی سمجھا کریں کہ اللہ میرے قریب ہے اور میری بات سن رہا ہے۔ کبھی دعا مانگتے میں یہ احساس نہ ہو کہ پتہ نہیں دعا جو ہے اگر میں نے 6 بجے کی ہے تو 10 بجے اللہ تک پہنچے گی یا 8 بجے تک اللہ تک پہنچے گی۔ ان ربی قریب مجیب، آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب استعمال کرتا ہے ربی یا متکلم فرسٹ پرسن تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ان سے کہا گیا، رسول کے ذریعے کہلوایا گیا، ان ربی، میرا رب، قریب مجیب، بہت قریب ہے اور مجیب جواب دینے والا ہے۔
تو آپ بھی اللہ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی تمام دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، خاص اہتمام کریں، اور افطاری سے پہلے کا وقت بہت زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو کبھی ضائع نہ کریں، چاہے آپ بیٹھی ہوئی ہوں ٹیبل پہ، چاہے آپ اپنے کمرے میں ہوں، چاہے آپ افطاری بنا رہی ہوں، آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتی ہے۔ مومن کے کاموں میں ہاتھ مصروف ہو سکتے ہیں، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مومن۔ چاہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ آخری ٹائم پر جو ہے وہ افطاری بنا کر رکھوا رہی ہیں یا رکھ رہی ہیں، اس وقت بھی آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے اور دعا کرتی رہیے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی وہی خاندان کا بت۔ خاندان کا بت بہت بڑا بت ہوتا ہے جو انسان کو ایمان پر آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اپنے خاندان کی عزت ضرور کریں، لیکن تعظیم میں ان کو ہولینس کے لیول پر مت لے جائیں۔ جو غلط طریقے خاندان کے اس کو آگے نہ پروموٹ کریں۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ان طریقوں کو، ان روایات کو، ان رسموں کو آگے کنٹینیو کیا جو دین کے اینگل سے بدعت ہیں، جو دین کے اینگل سے اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ کا نقصان کریں گے۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ نہ کرے عذاب جاریہ بن رہے ہیں۔ اور چاہے آپ کی اماں آپ کو کتنی وصیت کر کے گئی تھی کہ دیکھو بیٹا میرے جانے کے بعد یہ کام ضرور کرنا، یہ فلاں نیاز ضرور دینا، فلاں مزار پر ضرور جانا، فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ کنڈے ضرور کرنا، یہ ضرور کرنا یا وہ ضرور کرنا، آپ اپنی ماں کی ایسی وصیت نہیں مان سکتی۔ اور اگر نہیں مانیں گی اور ان سارے اعمال کو آپ سنتوں سے بدل دیں گی تو انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ خاندان کا بت ہمیشہ سے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے خود ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کر آئیے، اور انہوں نے اسائن بھی کر دی تھی جگہ کہ یہ فلاں پہاڑ کی جگہ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی فرمائش جو تھی وہ مان لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی فرمائش کو جب ان کو دیا تو اس اونٹنی کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس اونٹنی کے اندر اللہ نے معجزانہ طور پر اس کا بلیڈر ایکسٹرا آرڈنری بڑا رکھا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ سارا پانی پونڈ کا پی جایا کرتی تھی، اور ایک دن پانی لینے کا قوم کا ہوتا تھا، ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا۔ ان کو کہا گیا اس اونٹنی کے لیے اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعارض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایک ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود، یٹ another سپر پاور ان دا ڈسٹ بن آف ہسٹری۔ اللہ تعالیٰ تو پھینک دیتا ہے چاہے کوئی کتنی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو۔ اللہ نے واضح کر دی بات، کھنڈرات بنا دیے ان کے گھر اللہ نے ایک حکم سے۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ سلام کے آداب بتا دیے گئے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کو سلام کریں۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے کر آیا۔
آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ مہمان گھر میں آئے تو جو بیسٹ چیز اویلیبل ہو وہ ان کے سامنے رکھ دو، ان کو سرو کر دو. ایسا نہیں ہے کہ ابھی بچوں نے پیزا آرڈر کرایا ہے، بچے کہتے ہیں جلدی سے مائکرو ویو میں رکھ دیں پلیز، آپ نے میرا پیزا نہیں نکالنا. یہ نہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں جو سامنے ہے اس کو مہمانوں کو سرو کر دیں، اللہ برکت ڈالے گا. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب دشمن کسی کے گھر میں آیا کرتے تھے اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے. تو جب ابراہیم کے گھر جو فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، انہوں نے جب کھانا نہ کھایا تو ان کو پریشانی ہوئی، ان کو لگا کہ شاید دشمن آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یعنی فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی، کیا الفاظ آئے یہاں پہ، وامرأتہ، ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. یہ یہاں پر ذکر آتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ تقریباً 90 سال تھی. ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی، لیکن جو یہاں پر ان کی بیوی کا ذکر آیا ہے وامرأتہ، یہ بی بی سارہ کا ذکر ہے. بی بی سارہ کی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بی بی ہاجرہ سے تھی، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی. دیکھیں آیت نمبر 71 میں سورہ ہود کی آیا وامرأتہ قائمہ، اور اس کی بیوی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی. امرأ عربی زبان میں امرأتا لفظ آتا ہے عورت کے لیے، اور اگر یہ عربی زبان میں عربی گرامر کے حساب سے جن کو سمجھ آتی ہے، اگر یہ مرکب اضافی بن کر آئے، اگر یہ اسم جو ہے یہ اس کے ساتھ کوئی اور اسم آئے اور یہ اس کی پوزیشن میں آئے، جیسے یہاں پر آیا امرأتہ، یا آتا ہے قرآن میں امرأت نوح، یا آتا ہے قرآن میں امرأت لوط. تو جب یہ ایسے دو اسم کی کمبینیشن میں آتا ہے تو وہاں امرأت سے مطلب ہوتا ہے بیوی. قرآن میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے بیوی کے لیے، کون سا آتا ہے؟ زوج. زوج کا لفظ آپ کو بتایا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. قرآن میں آپ پڑھتی ہیں، قرآن میں آتا ہے امرأت نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأت لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور آپ پڑھتی ہیں سورہ لہب میں وامرأتہ حمالۃ الحطب، کس کی بیوی؟ ابو لہب کی بیوی. ابو لہب کی بیوی کے لیے آتا ہے. اب آپ اگر ان تینوں کو دیکھیں، ابو لہب کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، تو کیا یہ تینوں اچھی بیویاں تھیں یا بری بیویاں تھیں؟ بری بیویاں تھیں، اچھی بیویاں تو نہیں تھیں. ان تینوں نے اپنے شوہروں کو ہدایت اور ایمان کی طرف نہیں آنے دیا، بلکہ خود بھی بھٹکی رہیں. دو تو ان میں سے انبیاء کی بیوی تھی. اچھا، زکریا علیہ السلام کا پیچھے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں آل عمران میں. وہاں ان کی بیوی کے لیے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا وامرأتی عاقر، انہوں نے کہا تھا میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. تو اس کا مطلب ہے امرأتا ایسی بیوی کے لیے نہیں آتا جو بری ہی ہو، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو زکریا علیہ السلام کی بیوی کے لیے نہ آتا. تو دونوں کے لیے آتا ہے. ابھی آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، وہاں ہم پڑھ لیں گے، وہاں آئے گا امرأت عزیز. پھر قرآن میں آتا ہے امرأت فرعون، فرعون کی بیوی. فرعون کی بیوی آپ جانتی ہیں کون تھی؟ بی بی آسیہ، وہ تو اچھی نیک خاتون تھی. تو امرأت کا لفظ اچھی اور بری دونوں طرح کی بیویوں کے لیے آتا ہے. زوج جس بیوی کے لیے آتا ہے، دیکھیں زوج کا مقصد کیا ہوتا ہے. زوج کہتے ہیں پیر کو. پیر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک پیئر کا مقصد ہوتا ہے کمپیٹیبلٹی. اگر ہم اس کو بیوی کے اینگل سے لیں تو اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ وہ جو بھلائیوں میں مددگار ہو اور برائیوں سے خود بھی روکے اور اپنے شوہر کو بھی روکے، یعنی اس میں گڈنس ہو. ایک اینگل زوج کے اندر بیوی کا یہ آتا ہے جس میں خیر ہو، جس میں کمپیٹیبلٹی ہو. اور دوسرا اینگل زوج کا آتا ہے، زوج برابر کا پیئر ہوتا ہے نا، جیسے دن کا پیئر رات، سورج کا پیئر چاند، اسی طرح سے زوج. تو زوج میں وہ کہتے ہیں زوج دو، اور جو پیئر ہوتے ہیں وہ دو ایلیمنٹ مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں. تو ایک آپ نے ڈیفینیشن دیکھی زوج کے اندر گڈنس کی، خیر کی. دوسرا اس میں ایلیمنٹ آتا ہے اولاد کا، اس لیے کہ شوہر اور بیوی ملتے ہیں تو انسانیت کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ اولاد کا ہے. آپ دیکھیں اللہ کی شان، یہاں پر زوج ایسی بیوی کے لیے آتا ہے قرآن میں، آپ جب بھی پڑھیں گی جس میں خیر بھی ہوگی اور جس کے اندر اولاد بھی ہوگی. اسپیسیفک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ الگ ہے. ان جنرل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو زوج کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات.
حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسی بیویاں تھیں جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اسپیسیفک معاملہ ہے. لیکن آپ کو جہاں قرآن میں زوج ملے گا وہاں پر گڈنس کے میننگز بھی ہوں گے اور اولاد کے میننگز بھی ہوں گے. اور آپ جا کر پڑھیے گا، میرا خیال ہے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے ان کی زکریہ علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور اس کو یحییٰ عطا کیا، اور کیا کہا، اور اس کی بیوی کو وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی بیوی، اب زوج کا لفظ آ گیا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، ورنہ پہلے آیا تھا وَامْرَأَتِي آقِرْ، انہوں نے کہا تھا میری بیوی بانجھ ہے. جب اولاد مل گئی، جب اولاد کی خوشخبری مل گئی تو اللہ نے کہا وَأَصْلَحْنَا لَهُ، ہم نے ٹھیک کر دیا اس کے لیے زوجہ، اس کے زوج کو، اس کی بیوی کو. یہ ہے قرآن کے کلام میں معجزات. اور یہ معجزات کب محسوس ہوں گے؟ جب ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی زندگیوں سے اس کتاب کا علم حاصل کریں گے. تو یہ فرشتے آئے اور انہوں نے خوشخبری دی ان کی بیوی کو. ان کی بیوی کون تھی؟ بیوی سارا. وہ بولی ہائے میری کم بختی، یعنی ان کو خوشخبری دی تو وہ تو ایک دم سے جو ہے شوق میں بول پڑی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ایکسائٹمنٹ میں کیا بولیں. کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھیا پھونس ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اتعجبین من امر اللہ، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں آگے 3 صفات آ رہی ہیں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے. اواہ منیب، پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، شاکر تھے. ان کے موڈ سوئنگز ایسے نہیں ہوتے تھے کہ بار بار جو ہے کبھی پل میں تولا پل میں ماشا، گھڑی میں اولیا گھڑی میں بھوت. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابھی بیٹھے بیٹھے بالکل فرسٹ کلاس باتیں کر رہے ہوں گے اور ایک دم سے میٹر ہائی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، کھلونے اٹھا کر پھینک دیے، کتاب اٹھا کر پھینک دی، بلاکس اٹھا کر پھینک دیے. یا یوں بھی سمجھ لیں عورتوں کے معاملے میں بات بات پر آہیں نہ بھرنے والا ہو جو انسان. اواہ منیب، حلیم، جس کے اندر میچورٹی ہو. اگر آپ کا کوئی ڈریس آپ کی پسند کا آپ کو نہیں ملا، آپ کو پتا چلا کہ کھاڑی پر سیل لگی ہوئی ہے، آپ پہنچی تو پتا چلا سارے سیل کے اچھے والے کپڑے ختم، اب کیا کریں؟ آہیں بھریں، وہیں سے امی کو فون کریں، یا آپ کے داماد مجھے جلدی لے کر نہیں گئے نا اس لیے سارے سوٹ جو تھے وہ نکل گئے اچھے والے. یہ والا معاملہ تو حلم والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یا آپ کے بچے کے اگر اے سٹارز نہیں آئے تب آپ کا بی پی لو ہو جائے گا. اگست کے مہینے میں رزلٹ آنے والا ہے تو مائیں سب اپنا بی پی ایپریٹس تیار رکھیں. جب رزلٹ آپ کی مرضی کا نہیں آئے گا تو کیا کریں گی؟ آپ سب سے پہلے اپنا بی پی چیک کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ہم سب کو اتنا حلم عطا کر دے کہ ہمارے بچوں نے جو اتنی محنت سے پڑھائیاں کی ہیں، جیسا بھی ان کا رزلٹ آئے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں. اللہ ہمیں ایسی میچورٹی عطا کرے. ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ان سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ان پر عذاب نہ آئے لوط علیہ السلام کی قوم پر، اس پر فرشتوں نے ان کو کہا کہ نہیں اب یہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی کے پھیرے نہیں پھرے گا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. آپ جانتی ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ہومو سیکشولیٹی کا مرض تھا اور وہ لوگ اس چیز کے اندر بہت آگے نکل چکے تھے. اور لوط علیہ السلام اس وقت پریشان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ فرشتے ان کے گھر میں 2 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کو ڈر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں 2 لڑکے آئے ہیں تو وہ ان کے مہمانوں پر حملہ کر دیں گے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. بیٹیاں کیوں کہا؟ اسکالرز کہتے ہیں بیٹیاں اس لیے کہا کہ رسول اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، تو ان کی مراد تھی کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اپنی لسٹ میں پاگل تھے بالکل. آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکہ کے اندر
سنگل یہ گے میرجز کا جو لا ہے وہ پاس ہو گیا ہے. آپ کو پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور توفیق دے، اور اللہ مسلمانوں کو ایسا پریشر گروپ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان علم پہنچا سکیں، ہم مسلمان لوگوں کو بتا سکیں کہ اس چیز کے اندر انسانیت کی خیر نہیں ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں انسانیت کی گراوٹ ہے، اس میں انسانیت کے اخلاق کی گراوٹ ہے، اس میں انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اس لیول پر ڈیبیٹ کر سکیں. کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان؟ آپ ہی کی نسل سے آئیں گے، آپ ہی کی اولادوں میں سے آئیں گے. اپنی اولادوں کو جن کو ہم بہترین ڈگریز دلوا رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دین کا علم بھی دلوائیں. بہترین کمبینیشن ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ کی معرفت بھی ہو اور دنیا کا علم بھی ہو. اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. یہرعون کا لفظ آتے ہیں عربی زبان میں. یہرعون ان کی لسٹ نے ان کو پاگل کر دیا تھا، دیوانوں کی طرح دوڑ رہے تھے. تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں. ان کے نکلنے پر روایات میں آتا ہے کہ کہا تھا جیسے یہ نکلیں گے پیچھے عذاب آ جائے گا تو یقیناً چیخو پکار ہوگی. تو بتا دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا ان کی چیخو پکار پر، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ان کی لائلٹیز باقی ہیں. تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ان پر ترس نہ کھانا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنا ہے. اللہ کی اطاعت قبول کرنے والوں میں نہیں تھی، چاہے رسول کی بیوی ہو، چاہے رسول کا بیٹا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کو کوئی ویلیو نہیں ملتی. اس چیز کے اوپر پکڑ ہو ممکن نہیں ہے کہ پکڑ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں تو رسول کی بیوی تھی، یا ایک کہے کہ میں رسول کا بیٹا تھا. اللہ نے تو اپنا قانون اٹل کر کے دکھانا ہوتا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ کچھ سزا دور نہیں. آج بھی سڈوم اور اروموں کی بستیاں جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتی ہیں. آپ نے ڈیڈ سی دیکھا ہے، ڈیڈ سی بھی اسی علاقے کے اندر ہے. روایات میں آتا ہے کہ ہوا یہ تھا، جو ہسٹری میں موجود ہے بات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو اوپر لے کے گئے تھے. ان کے گھر زمین سے اکھڑ کر اوپر چلے گئے تھے اور پھر ان گھروں کو زمین پر پٹخ دیا گیا تھا. وہ کیسے ہوا تھا؟ اگر آپ اس کی کیمسٹری کے پیچھے جائیں، اگر آپ اس کی سائنس کے پیچھے جائیں، تو جس جگہ پر جس زمین پر ان کے گھر تھے قوم لوط کے، وہاں پر آئل فیلڈز تھیں. اور آئل فیلڈز میں جب زلزلہ آیا تو اس زلزلے کی وجہ سے وہاں کوئی گیس پروڈیوس ہوئی، اور اس گیس کی وجہ سے وہاں آئل فیلڈ کے نیچے لائم سٹون کی لیئر تھی. جب گیس پروڈیوس ہوئی اور وہ تیل اوپر گیا اور ساتھ ساتھ لائم سٹون اوپر گیا تو لائم سٹون میں آگ لگ گئی تیل کی وجہ سے. اور جب وہ پکا ہوا پتھر آ کر ان پر گرا ہے تو ہر انسان کے اوپر کہا گیا کہ وہ نشان زدہ پتھر تھا. یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب تھا جو سخت طریقے سے ان کو دیا گیا. مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. فائنینشل ڈس آنیسٹی تھی ان لوگوں کے اندر. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو قحط اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ہم دیکھ لیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ حرام کی بجائے ہمارے لیے حلال کو کافی کر دے اور ہر مخلوق کی محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھ.
اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. یعنی حلال سے بچو گے تو تمہارے لیے ہی برکت ہوگی, تمہارا فائدہ ہے. جب حرام مال آتا ہے تو وہ حرام مال اپنے ساتھ جھگڑے, بیماریاں, بلائیں, انتشار اور آپس میں پھوٹ لے کر آتا ہے, نحوست لے کر آتا ہے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. ٹپیکل سیکولرزم کی طرف آپ کو ایک اشارہ کر کے دکھائی جا رہی ہے بات کہ کیا کرو, تم اپنی نماز کو اپنی حد تک رکھو, اپنے دین کو اپنی مسجد تک رکھو, اپنے دین کو اپنی جائے نماز تک, اپنے مصلے تک رکھو. یہ ہے دین کا سٹیٹک تصور. لیکن دین ہمیں تصور دیتا ہے سٹیٹ کا, اور سٹیٹ کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. معیشت بھی آ جاتی ہے, معاشرت بھی آ جاتی ہے, ٹریڈ بھی آ جاتا ہے, فائنانس بھی آ جاتی ہے, سب معاملات آ جاتے ہیں. ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو اپنی خواہشات پر بیسڈ ہو, بلکہ وہ دین ہمیں مل گیا ہے جس میں شریعت کی طرف سے تمام احکامات دے دیے گئے ہیں. شعیب نے کہا, بھائیو تم خود ہی سوچو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا, تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے, اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی ہر معاملہ انسان قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے. اور اے برادران قوم, میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا, اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو, اپنے رب سے معافی مانگو, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. ان کے رسول حلال ذرائع سے کمائی کرنے کو ترغیب دلا رہے تھے, اور نبی جو آتے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح ہی چاہتے ہیں. ان کو ایسی معیشت دی گئی تھی جس میں انصاف تھا, لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. کیا برادری نہ ہوتی؟ یعنی اگر تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, صرف اس لیے ہم تمہیں سنسار نہیں کر رہے. سٹیٹس ایشو تمہارا ہے, کچھ تمہارا فیملی سٹیٹس ہے, جبھی ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے, ورنہ اگر تم غریبوں میں سے اٹھ کر آتے تو ہم تمہیں کہیں کا نہ چھوڑتے. شعیب علیہ السلام نے کہا, بھائیو, کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ بتاؤ, کیا میری آواز تمہارے لیے اللہ کے کلام کی آواز نہیں بن رہی؟ کیا میری آواز میں تمہیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا؟ تم میری برادری سے ڈر رہے ہو, اللہ کے کلام سے نہیں ڈر رہے. آج بھی آپ دیکھیں, کسی کو آپ کی عبادت کرنے پہ تھوڑی مسئلہ ہے. جب آپ اپنی جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھتی رہیں, آپ سارا دن نوافل پڑھتی رہیں, آپ سارا دن تسبیح پڑھتی رہیں, آپ ہر دن روزہ رکھیں, آپ ساری رات عبادت کریں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, بلکہ الٹا لوگ آپ کے گلے میں آ کے ہار پھول پہنائیں گے, آپ کے پاس پانی کی بوتلیں لے کر آئیں گے دم کرانے کے لیے, اور کہیں گے ذرا بہن اس پر دم تو کر دو, آپ سے کہیں گے دعائیں کرانے کے لیے. آپ ایک دفعہ اسٹیبلش نارمز کے خلاف بات کر کے دیکھیں, آپ ایک دفعہ نہیں انل منکر کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں لوگ کیسے آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ان کا بھی یہی معاملہ تھا. شعیب علیہ السلام نے کہا, کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا, اللہ کو پسے پشت ڈال دیا؟ یہی ہمارا آج کا مسئلہ ہے. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اگر آپ اور میں خواتین ہمت پکڑ لیں اور ہم ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں سے غیر اسلامی رسومات کو ختم کریں گے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ہمت دیتا ہے. انبیاء اکیلے اکیلے ہوتے تھے اپنے اپنی قوموں کے اندر, کسی کو ساتھی ملے کسی کو ساتھی نہیں ملے, لیکن وہ جمے رہتے تھے. اور اللہ نے ہم عورتوں کے اندر بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے, بڑا اسٹرانگ ایموشنلی ہمیں اسٹرانگ رکھا ہے. ہمت تو کریں, اللہ دیکھیں آپ کی کیسی مدد کرتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب آتا ہے کس پر اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ
چشم برا ہوں، یعنی میں تو حق کے علمبردار ہوں، تم حق قبول نہیں کرتے، گناہ تمہارے ساتھ ہے، بدعات تمہارے ساتھ ہیں، رسموں کو تم نہیں چھوڑتے، تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ کیسی بدتر جائے وردود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی لعنت پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے، بئسل ورد المورود آیا ہے، کیسا برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ یعنی لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جس کیپیسٹی میں آپ لیڈر ہیں، بہترین طریقے سے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ اسکول جاتی ہیں، اپنی فرینڈز میں آپ سب سے زیادہ جو ہیں پرومیننٹ فگر ہیں، پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں، آپ اپنی فرینڈز کو ایمان کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ خاندان میں لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، سب آپ سے مشورے لینے آتے ہیں، آپ ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم خود بھی اللہ والے بنیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر اتنے سارے لوگوں کے جو قصے سنائے گئے، اللہ نے کہا یہ چند بستیوں کی سرگزشت جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے، یہ قرآن بک آف سائنس نہیں ہے، یہ قرآن بک آف جیوگرافی نہیں ہے۔ اس کو عبرت کے لیے پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اتنی بصیرت دے دے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کی بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ آپ اس کی عربی تو پڑھیں، گرافک ڈسکرپشن، کوئی جھٹلا ہی نہ سکے اللہ کے کلام کو، ایسا ڈسکرپشن۔ اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب ہی کچھ ایسا چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ ان ربک فعال لما یرید۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایسے اعمال کی دعا کرتے ہیں جو اعمال مجھے اور آپ کو جنت تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے اور پھر دعا پڑھے، اور اس کے لیے پھر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ وہ جو دعا آتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کوشش کیا کریں وضو سنت کے مطابق کریں، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، پراپر وضو کریں، اور وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھیں۔ آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔
اگر آپ کو بھی شک ہے کہ دین کا یہ معاملہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی دین کا حکم آپ کے لاجک سے نہیں ٹکراتا، آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو آپ کیا کریں؟ علم حاصل کریں، ریسرچ کریں، آگے بڑھیں، علم حاصل کریں اور کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھیں. آپ کو چیزیں انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ اللہ کے دیے ہوئے دین میں کتنی حکمت ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب باتوں سے باخبر ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرتا، تم اور تمہارے ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَرْكَنُوا، بالکل نہ جھکنا، اور نہ ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزارنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، یعنی وہ ان کی اصلاح کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ کیوں نہ رہے جو زمین کے اندر اصلاح کرتے. اصلاح آتی ہے صرف اور صرف اللہ کا نظام نافذ کرنے سے، شریعت نافذ کرنے سے. قوم کے اندر جو لوگ دین کی شریعت کی نفاذ کی بات کریں اپنی جانوں پر، اپنے گھروں پر، وہ قیمتی لوگ ہیں. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے. اللہ نے جس طرح رزق کی تقسیم کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی تقسیم کیا ہے. نہیں انل منکر کا طریقہ آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے. انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے الا من رحم ربک، جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی کبھی آپ اپسیٹ ہوں، کبھی آپ کا دل اداس ہو، کبھی آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائیے. آپ دیکھیں آپ کو اپنی پریشانی کا حل مل جائے گا. قرآن کھولیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن کی آیات پڑھنے شروع کر دیں. آپ کو اپنے مسائل کا حل مل جائے گا. اور کچھ اسکالرز نے کہا کہ حل کیسے ملتا ہے اپنے مسائل کا؟ کبھی کبھی یا تو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کر لو، کبھی کبھی اللہ قرآن کی دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ انسان اپنا غم ہی بھول جاتا ہے، تو انسان جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بس اے نبی تو اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ جانتا ہے تم کتنی کوشش کر رہے ہو اس کی شریعت کو نافذ کرنے کی. اللہ جانتا ہے تم کتنی کوشش کر رہے ہو اپنے نفس سے جہاد کرنے کی. اللہ جانتا ہے تم کتنی مشکلات اٹھا رہے ہو اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر سنتوں کو ریوائیو کرنے کی. ایسا نہ سمجھنا کہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بہت قریب ہے،
قریب مجیب ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری پریشانیوں پر تمہاری مدد بھی کرے گا. مگر تمہارا کام کیا ہے؟ جو آیت نمبر 121 میں بتا دیا، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہنا، تم عمل کرنے سے نہ رکنا، تمہارا عمل کا جو معاملہ ہے وہ کنٹینیوڈ رہے اور اس پر اسٹیڈ فاسٹ رہنا. آگے آ رہی ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف، اس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اوپر آپ کو کچھ روایات اور باتیں ملتی ہیں. سورہ یوسف کے لیے آتا ہے کہ مکہ والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو تھا وہ بالکل اجنبی تھا. آپ دیکھیں عام طور پر آج بھی، اس دور میں بھی، تاریخ میں بھی اور آج کے دور میں بھی، عام طور پر جو حسن اور عشق والے قصے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پسند آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک طرح سے ایک واقعہ بیان کیا، لیکن اس کے اندر انسان کے جذبات کے جو شیڈز دکھائے، ان شیڈز کو ایسے دکھایا کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے، انسان اس میں اپنی اصلاح کر لے. اور یہ بتایا گیا کہ تم کیسے اپنی کریکٹر کی بھلائی کو خوشنما کر سکتے ہو، اپنا تزکیہ کیسے کر سکتے ہو، گناہوں بھرے ماحول کے اندر رہ کر تم کیسے خود کو اللہ کا فرما بردار بنا سکتے ہو. یہاں پر وہ چیز جو ہے آپ کو واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو کہیں نہ کہیں اس قصے کے اندر حسن اور عشق کی چاشنی تو نظر آئے گی، لیکن اس کا انداز بالکل مختلف ہوگا. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. اللہ نے اس کتاب کو کتاب مبین کہا ہے. جو لوگ کہیں قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے، جو لوگ کہیں عربی سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ اس آیت کو نکال کر پڑھ لیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے، کھلی روشن. مبین کہتے ہیں روشن، جو بالکل از خود روشن ہو، سیلف انلائٹنڈ ہو، جو جن کو دیکھ کر پتا چل جائے کہ اچھا ان کے اندر یہ خبر ہے، ان کے اندر یہ عمل کی بات ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. تو کیا صرف عرب والوں سے بات کی جا رہی ہے یا تمام انسانیت سے بات کی جا رہی ہے؟ کیا قرآن صرف عربوں کے لیے آیا تھا اور آپ کی اور میرے لیے ٹرانسلیشن آئی ہے، یا قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے؟ قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. یاد رکھیے قرآن کی آیات کا کسی حد تک مفہوم ٹرانسلیٹریٹ کیا جا سکتا ہے، قرآن کی آیات کا معجزہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے قرآن کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ نے قرآن اصل میں عربی قرآن بنایا ہے. اگر تمہیں انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اگر تمہیں قرآن پر تدبر کرنا ہے، اگر تمہیں قرآن پر تفکر کرنا ہے، تو عربی قرآن کو سمجھنا. کچھ عرصہ پہلے محسوس ہوا تھا، میرے پاس ایک کاپی آئی تھی کہ اس میں لوگوں نے قرآن کہہ کر پرنٹ ایسا کیا تھا کہ اس میں صرف انگلش ٹرانسلیشن تھی، عربک ٹیکسٹ کو ہٹا دیا تھا. اگر کسی کتاب کے اندر آپ صرف اردو کا ترجمہ یا کسی بھی لینگویج میں قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، فرینچ میں، بنگلہ دیشی میں، کسی بھی لینگویج میں، تو آپ اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن عربی رسم الخط کے ساتھ قرآن ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہو الحمدللہ رب العالمین اور نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہو، اور میں آپ سے پوچھوں ان دونوں لائنز میں سے قرآن کہاں ہے، تو آپ ترجمے کو نہیں کہیں گی، آپ کہیں گی جو عربی رسم الخط ہے وہ قرآن ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں تھی. مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو یہود تھے، ان کنعان سے مصر جانے کی وجہ پوچھی تھی کہ یہ کنعان میں رہتے تھے جو یہود تھے، تو یہ مصر کیوں چلے گئے تھے. جب اس کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. آپ کو پوری سورت میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ملے گا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا. اب یوسف علیہ السلام کون ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں. یوسف علیہ السلام، یہ ایک تو آپ کو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اس سورت کے اندر ایک رولر کوسٹر رائڈ محسوس ہوگی، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک ہرڈل، ایک کے بعد ایک ٹرموائل آیا آپ کی زندگی کے اندر، لیکن آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہے، ثابت قدم رہے. یوسف علیہ السلام کون تھے؟
یوسف علیہ السلام تھے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے. اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ آپ کا شجرہ بنتا تھا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ، مثال کے طور پر آپ یوں امیجن کریں کہ باپ ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کہ بیٹی اٹھے اور باپ سے کہے ناشتے کی میز پر ابا آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے. یوزلی آپ دیکھیں بچے جو ہیں وہ اپنا خواب کس کو سناتے ہیں؟ امی کو سناتے ہیں. یہاں کون کس کو سنا رہا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کو سنا رہا ہے. تو ایک آپس میں ریلیشن شپ کی بھی بات اس کے اندر آ گئی کہ باپ کا اتنا اچھا ریپو بنا ہوا ہے اولاد کے ساتھ کہ اولاد کھل کر اپنے مسائل کا حل بھی ڈسکس کرتی ہے، اپنی خوشیوں کو بھی شیئر کرتی ہے، اور جو سوالات ذہن میں آتے ہیں اس کو پوچھنے کے لیے بھی گوگل شیخ کے پاس نہیں جاتی. پھر گوگل شیخ تو اس وقت تھا ہی نہیں، آج کل کے دور میں گوگل شیخ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اولاد اور ماں باپ کا جو لنک ہے وہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. آج آپ کے بچے بھی چاہے گوگل پر جا کر سرچ کرتے رہیں، چاہے ask.com سے مختلف باتیں پوچھتے رہیں، الٹیمیٹ بات ان کو آپ کی طرف آ کر پوچھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گی اس صورت میں خوابوں کا تذکرہ وقتاً فوقتاً آئے گا. اسکالرز بتاتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفسانی خواب، یعنی ہماری دبی ہوئی خواہشات جو خواب میں نظر آتی ہیں اس کو کہتے ہیں نفسانی خواب. ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، یعنی جن خوابوں سے اسکالرز کہتے ہیں آپ کو ڈر لگے سمجھ لیں وہ شیطانی خواب ہے. اور ایک ہوتا ہے رحمانی خواب، جو خواب آپ کو الہام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، لیکن وحی کا 46 حصہ آج بھی سچے خوابوں کی شکل میں اس امت کے اندر موجود ہے. تو 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، نفسانی، شیطانی، رحمانی. تو انہوں نے اپنا خواب اپنے ابا کو سنایا. جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے در پہ ہو جائیں گے. یعنی کسی کے شر سے بچانا ہو تو آپ اس کو وارن کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ سبق اسکالرز نکالتے ہیں. اگر آپ کسی کو کسی کے شر سے بچانا چاہیں تو اس کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں بغیر غیبت کیے ہوئے. تو ان کو پتا تھا، باپ تھے نا، جانتے تھے کہ باقی بیٹے کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ باقی بھائیوں کو خواب نہ سنانا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام نبی بنیں گے اور ان کو ابھی سے یہ پروفیسی دے دی گئی ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے، اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. کیا مطلب تھا؟ یوسف اور ان کا بھائی، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین جن کو بینجمن نام آتا ہے، ان کی بات آتی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے اور باقی بچے جو تھے وہ دوسری بیوی سے تھے. اولاد سے ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یوسف سے اور بن یامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر اولاد آپ کے مثال کے طور پر آپ کے 4 بچے ہیں اور چاروں جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں سیٹلڈ ہیں، بہرحال ایک حقیقت ہے آپ کی انکلینیشن کس کی طرف زیادہ ہوگی؟ جو آپ کا زیادہ فرما بردار ہوگا. یہ حقیقت ہے، انسان مانے یا نہ مانے. بچے 4 ہیں لیکن جو آپ کا زیادہ فرما بردار ہوگا، آپ بھلا سب کا چاہیں گے لیکن آپ کا جھکاؤ، جذباتی جھکاؤ اس کی طرف ہوگا جو آپ کا زیادہ فرما بردار ہوگا. تو یہاں بھی یہ پتا چلا ان کے اس جملے سے، جب انہوں نے کہا کہ دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، پتا چلا کہ یہ دونوں زیادہ فرما بردار تھے باقی بھائیوں کے مقابلے میں. حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، نحن عصبہ. ان کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا، ہم تو بھائی ہیں اور ہم اتنے زیادہ ہیں. انداز دیکھیں آپ نے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. اللہ اکبر. کیسے؟ جیسے بالکل کہا جائے کہ ہی از گون کریزی.
اس انداز میں بات کی جائے کہ ابا بالکل بہک گئے ہیں. آپ کو آج کل کے بچوں میں اور ہزاروں سال پرانے بچوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں آج کل بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، آج کل بچے ایگوئسٹک ہو گئے ہیں. آپ یاد رکھیں اور ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیں، ہسٹری میں بھی بدتمیز بچے اور انسلنٹ بچے اور اسی طرح سے آگے سے بیک آنسر کرنے والے بچے موجود تھے. اب کیا کہا؟ چلو آئیڈیا دیکھیں کیا آیا. ایسا اللہ نہ کرے ایسا آئیڈیا کبھی ہمارے بچوں میں سے کسی کو آئے. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں دور پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے. یعنی کیا کر رہے ہیں کہ اب توجہ باپ کی اپنی لینے کے لیے اس کے اوپر لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ کرنا چاہ رہے ہیں قتل یوسف علیہ السلام کو. اور پھر لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ ہم تو اصل میں اپنے ابا کی اٹینشن چاہتے ہیں. لیبل یہ لگا دیا اپنی نیکی کے اوپر، تو اپنے گناہ کے اوپر. تو اپنے گناہ پر اگر ٹائٹل اپنے ابا کی محبت کا لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قتل کرنا جو ہے وہ ان کے لیے عبادت بن جائے گا، نیکی بن جائے گا. وہ اپنی جگہ گناہ رہے گا. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا. دیکھا، بس یہ غلطی کر لی ہے نا، اب کر لوں، اس کے بعد معافی مانگ لینا. گناہ آج نیکی کل والی مینٹیلٹی. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، یعنی اب آپس میں سب نے اتفاق کر لیا، سب نے اگری کر لیا کہ اچھا وہ یہی کریں گے، قتل نہیں کریں گے، اس کو کہیں ڈال کر آ جائیں گے. چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام. ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے پر ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم آپ کے سچے خیر خواہ ہیں. جو سچا خیر خواہ ہوتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں. آپ کو اپنی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بار بار جا کر اپنے بچوں سے کہنے کی کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتی ہوں. پتہ ہے نا تمہیں آپ نے آخری دفعہ کب جا کے اپنے بچوں سے یہ بات کہی تھی؟ آپ تو نہیں کہتے، اس لیے کہ جو سچا خیر خواہ ہوتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کل فرینڈز کے گھر جا رہے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں. بالکل ایسی سٹوری بن رہی ہے. کچھ چر چگ لے گا، وہاں جا کے کوئی ویڈیو گیم کھیل لے گا، ہم اپنا کھیلتے رہیں گے، وہ اپنا کھیل لے گا. بالکل ایسا انداز. اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا. ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں نحن عصبہ، تب تو ہم بڑے ہی نکمے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے ان کے منہ سے بات نکلوائی، خود ہی نکلوا دی. اور یعقوب علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام صرف ان کو سمجھا رہے ہیں، منع نہیں کر رہے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم ساتھ لے کے جاؤ گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. نبی ہیں لیکن ان کے نبی ہونے نے ان کو عالم الغیب نہیں بنایا کہ انہوں نے بیٹے کو ساتھ نہ جانے دیا. ان کو معلوم تو نہیں تھا کہ حقیقت میں ایسا ہوگا، تو عالم الغیب نہیں ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی اور والدین بھی جو ہوتے ہیں سب کیونکہ انسان ہے تو تدبیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھ ہی نہیں ہوتے. تقدیر بنانے والا اللہ ہے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تب ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتلائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. یاد رکھیں، اگر آپ کے دو بچوں میں لڑائی ہو جائے، ایک بچہ روتا ہوا آپ کے پاس آئے تو کبھی مت سمجھیں کہ یقیناً اسی پر ظلم ہوا ہے. ہو سکتا ہے تھپڑ مار کر وہ آ رہا ہو اور اس کے بعد روتے ہوئے امی کے پاس پہلے پہنچ گیا، تاکہ اماں جو ہیں بغیر سوچے سمجھے جا کر بڑے والے کو ایک لگائیں اور اس کے بعد بڑے والے بیچارے کو موقع بھی نہ ملے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا. تو یہ پہلے سے ہی روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آ گئے. اس میں آپ کے اور میرے لیے سبق کیا ہے کہ آپ اور میں کبھی بھی ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں. اور کہا ابا جان ہم دوڑ کر مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر ان کی قمیص پر لے بھی آئے تھے. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. فصبر جمیل، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. صبر کے لیے آتا ہے کہ صبر کیا ہے؟ انسان کے جسمانی اعضاء پر اس کا قابو رہے، انسان کی زبان پر شکوہ نہ آئے اور دل پر مایوسی طاری نہ ہو.
یہ ہے خوبصورت صبر جس کو کہا جاتا ہے فصبر جمیل. خوبصورت صبر کون سا ہوتا ہے؟ جو اول صدمے میں کیا جاتا ہے. ان الصدمۃ الاولی، جو شروع صدمے میں کیا جاتا ہے، مصیبت پڑتے ہی کیا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے، یہ بھی کہا کہ بھیڑیا بڑا عقل مند تھا، قمیض پھاڑے بغیر ہی یوسف کو کھا گیا. ثابت قمیض کے اوپر خون لگا کے لے آئے تھے، یہ بھی نہیں خیال آیا کہ تھوڑا سا اسے کہیں سے پھاڑ پھوڑی دیتے. تو یعقوب علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے، کہا کہ بھیڑیا تو بڑا سمجھدار تھا، قمیض پھاڑے بغیر کھا گیا. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، قالا یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ہمارے ہاں بے عقلی کا اور بے علمی کا یہ حال ہے. اس آیت کا حصہ قالا یا بشرا ھذا غلام، اس کے بعد ہمارے ہاں یہ وہ نکل پڑی روایت کہ اگر آپ اپنی آخری بیٹی کا نام بشرا رکھ دیں تو اس کے بعد ھذا غلام لڑکا ہوتا ہے. اللہ نے مت مار دی ہے بے علم لوگوں کی. اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. وہی بات جو آپ نے سلیوری کے انڈر پڑھی تھی، وہی چیز یہاں امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ اس دور میں بھی اسی طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنا لیا جاتا تھا. ان کو ایک بچہ ملا جو لاوارث تھا تو انہوں نے اس کو چھپا لیا مال تجارت سمجھ کے، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. یعنی اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کا ایک دور تو مکمل ہوا. یوسف علیہ السلام کو نبی کی گود سے، نبی باپ کی گود سے، پاکیزہ ماحول سے نکال کر مصر جیسے پرورٹڈ معاشرے کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. ایک دور ختم ہوا، آپ کو وہاں سے لوگوں نے مال تجارت سمجھ کر اٹھا لیا اور بازار میں لا کر غلام بنا کر بیچ دیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں یوسف علیہ السلام کو مصر میں لا کر رکھا؟ اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول میں رکھا جس معاشرے کی برائیاں آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ کل کو جب آپ نے ان لوگوں میں تبلیغ کرنی تھی تو آپ کو ان کی برائیوں کا علم ہوتا اور آپ ان کے اندر ان کی ان برائیوں کو پن پوائنٹ کر سکتے. مصر کے لیے آتا ہے کہ اس دور میں مصر میں ترقی اور علم فنون جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا، اور یہاں پر علم کے مواقع بھی بہت زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو یہاں لے آیا تاکہ ان کی ٹریننگ ہو، تاکہ ان کا ایکسپوجر ہو، اور فائنلی ان کو تبلیغ بھی انہی لوگوں کی کرنی تھی. یہاں سے ایک چیز اور اسکالرز کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان میں طاقت اور اسٹرینتھ نہیں آ پاتی. یعنی آپ کے بچے بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں جب رہتے ہوتے ہیں یہاں پر تو گاڑی میں اکٹھے جاتے ہیں، اکٹھے واپس آتے ہیں. اکیلے آپ ان کو مارکیٹ نہیں بھیجتی، پیدل آپ ان کو مسجد نہیں بھیجتی ہیں، اور یہاں پر آپ ان کو اکیلے مال نہیں بھیجتی ہیں. اپنا کام کچھ خود کرتے نہیں ہیں، پانی کا گلاس اٹھ کر پیتے نہیں ہیں، اپنی کوئی چیز چاہیے ہو تو فریج سے اٹھ کر نکالتے نہیں ہیں، اوپر سے آواز لگاتے ہیں، نیچے تک میڈ کو آواز آتی ہے اور پھر میڈ چل کر جاتی ہے بھاگتے ہوئے سامان لے کر. اور جب باہر پڑھنے جاتے ہیں تو آملیٹ بنانی آئے یا انڈا فرائی کرنا آئے، جو بھی کرنا ہوتا ہے خود ہی کرنا ہوتا ہے. چاہے اپنا واش روم دھونا ہو یا اپنے جو ہے ان کو خود سے لانڈری کرنی ہو، سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یوسف علیہ السلام کو ایک پروٹیکٹڈ ماحول سے نکال کر ایک ایسے معاشرے کی طرف بھیجا جہاں پر جا کر ان کے اندر ان کی خوبیاں اور نکھر سکتی تھیں، ان میں خود اعتمادی آ سکتی تھی، اور وہ اپنی زندگی کو اور اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. آپ دیکھیں یہاں پر پتہ چلتا ہے، جو قرآن کی آیات آپ پڑھیں گی، ابھی ٹائم اتنا کم ہے، اگر میں قرآن کی آیات پڑھوں گی تو ٹائم اور تیزی سے نکلے گا. قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے ان کو خریدا وہ ایک اچھا کھاتے پیتے گھرانے کا شخص تھا، ایلیٹ کلاس کا تھا، پیسے والا تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے روایات سے کہ وہ بے اولاد تھا. اور روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو عزیز مصر تھا یہ ذرا بڑی عمر کا تھا، اور اس کے مقابلے میں اس کی بیوی کافی ینگ تھی. تو اس نے، اور یہ بھی چیز روایات میں ملتی ہے کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کو راستے میں لے کر آ رہا تھا تو اس نے اس بچے کے اندر کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز دیکھیں.
اور اس کو محسوس ہوا کہ یہ نارمل بچہ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ زیادہ عقل، کچھ زیادہ میچورٹی ہے. اسی لیے اس نے اپنے بیٹا بنانے کی یوسف علیہ السلام کو بات کی، اور صرف غلام بنا کر نہیں رکھا بلکہ اپ گریڈ کیا کہ ہم اسے بیٹا بنا کر رکھیں گے. اور روایات بتاتی ہیں کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو ان کا کمرہ بھی، پرائیویٹ کمرہ بھی دے دیا جس میں ان کا اپنا بستر بھی تھا. یعنی اتنی اچھی طرح رکھنے کا اس نے اپنی بیوی کو ان سے کہا کہ ان کو آنر کرے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، یعنی اپنے مین ہوڈ کو پہنچے، تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اللہ نے نبی کی گود سے فتنے کے ماحول میں بھیج دیا. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی. آپ عربی پڑھیں تو آپ کو جو الفاظ ملتے ہیں وہ آتے ہیں وراودت ہلتی. راودا عربی زبان میں آتا ہے، استعمال ہوتا ہے سلولی کوئی کام کرنے کے لیے، گریجولی کوئی کام کرنے کے لیے. تو یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جو راودا یہاں پر آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک دفعہ نہیں اس نے اٹیمپٹ کیا، ایک دفعہ سیڈیوس نہیں کیا، بلکہ مختلف ٹائمنگ کے اوپر وہ سیڈیوس کرتی رہی، مختلف ٹائمنگز پر جو ہے وہ ٹرک کرتی رہی، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کراتی رہی. ایک روز دروازے بند کر کے بولی، اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا بلکہ گریجولی اس نے یہ کرنے کی کوشش کی. پہلے اس نے یہ کوشش کی کہ جو اس کا ارادہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کا ارادہ بھی ہو جائے تاکہ وہ دونوں مل کر یہ غلط کام کریں. قرآن نے اس چیز کو الفاظ میں بیان نہیں کیا ہے، لیکن اس چیز کے اندر، اس زبان کے اندر یہ ساری حقیقت موجود ہے کہ اس نے گریجولی یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کیا، اور وہ گریجولی ان کو ٹیمپٹ کرتی رہی، ان کو ٹریپ کرتی رہی کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی انٹینشن بھی وہی بن جائے جو اس عورت کی ہے. اور ایک دن اس نے یہ کیا کہ سارے دروازے بند کیے، اور اس کے بعد اس نے کہا ہائی تلک. ہائی تلک عربی زبان میں عام طور پر بولے جانے والا جملہ نہیں ہے، یہ بہت ہی سیڈیوس انداز میں بولا جاتا ہے. آجا، یعنی عورت ٹیمپٹ کر رہی ہے مرد کو، یوزلی جو کہ الٹا معاملہ ہے. آپ نے دیکھا ہے عام زندگی میں کہ عورت اقدام نہیں کرتی ہے بائی نیچر، عورت صرف ٹیمپٹ کرتی ہے اپنی اداؤں سے، ہنٹ دیتی ہے. لیکن اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور جب اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ٹیمپٹ نہیں ہو رہے ہیں تو اس نے خود ہی ان کو بلا لیا. اور یوسف علیہ السلام کون تھے؟ یوسف علیہ السلام تو خاندانی شخص تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، خود نبی تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یہاں پر ایک سبق اور بھی ہے. جتنا بھی یہاں پر ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، ینگ کراؤڈ کیا، ہم سب کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ جس فتنے کے ماحول میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس فتنے کے ماحول میں بھی ایسی آزمائشیں ہم پر آتی رہتی ہیں. یہ جو انداز ہے نا کہ عورت اقدام نہیں کرتی ہے، لڑکوں کے لیے بھی سبق ہے، لڑکیوں کے لیے بھی. ہم کیونکہ یہاں لڑکے نہیں بیٹھے تو ہم لڑکوں کے اینگل سے بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا کسی بھی جگہ ٹیمپٹ ہو رہا ہے، اسکول میں، یونیورسٹی میں، ورک پلیس پر، مال کے اندر، کسی جگہ پر، کسی پارک میں، کسی جگہ پر، آپ کو اس کو پہلے سے اس چیز کے لیے مینٹلی تیار کرنا ہے. جب سچویشن آئے گی، جب اس کو کیا پتا کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہے. جس طرح آپ مثال کے طور پر آپ کو کوئی فیس بک پر ریکویسٹ بھیج دیتا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو بھی یہ بات سمجھا سکتی ہیں، میں بیٹیوں کے اینگل سے بات کر رہی ہوں. آپ کو فیس بک پر کوئی ریکویسٹ بھیج دیتا ہے جو کوئی نامحرم، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے جو ہے وہ فرینڈ شپ کرنی ہے، آپ مجھے اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ کر لیں. تو کیا ہم زیادہ تر خواتین کیا کرتی ہیں، زیادہ تر بچیاں کیا کرتی ہیں؟ نو بردر، وی ڈونٹ وانٹ دس. اس کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کہنا ہے یہ بھی ٹائم کو استعمال کرنا ہے اس نامحرم سے گفتگو کرنے میں. اس کو بھی اگنور کر دیں، ایسے کمنٹس کو اگنور کر دیں. یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگنور. جب آپ کے پاس رانگ نمبر آتے تھے تب اس کے اوپر آپ لمبی لمبی کہانیاں تھوڑی سناتے تھے، آپ سمپلی کیا کرتے تھے؟ فون بند کر دیتے تھے. اب اگر آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک پولائٹ سے جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، نہیں، یو نو اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اب اتنی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ 2 جملے وہ آپ کو اور لکھ کے بھیجے، اس کے بعد پھر آپ 2 جملوں کا اور جواب دیں، پھر آپ کی طرف سے ایک اور جملہ جائے، تو کیا ہوا؟ شیطان نے تو ٹریپ کر لیا. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کی کسی بھی طرح کے کمنٹس میں اور جواب دینے میں انوالو نہ کریں. تو اس عورت نے کیا کیا کہ اس نے اقدام کیا، وہ اس کی طرف بڑھی، یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا.
اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یعنی ایکسٹرا میرٹل افیئر کے لیے تلی بیٹھی تھی یہ عورت، شوہر والی ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کیا کر رہی ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ اس نے اپنی محبت کا استعمال غلط جگہ پہ کیا. اپنے شوہر سے محبت کا استعمال کرتی تو بالکل ٹھیک، عین عبادت. ایک غلام سے کر رہی ہے یا اس لڑکے سے کر رہی ہے جس کو اس کے شوہر نے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، بالکل غلط. آپ کے شوہر آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عین عبادت. آپ کے شوہر اپنی سیکرٹری سے محبت کا اظہار کرنے لگ جائیں تو عین گناہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ تو عین گناہ کرنے بیٹھی ہوئی تھی. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اب دیکھیں کیا سچویشن بن گئی ہے. اب شوہر جو تھا وہ پہلے ہی گھر پہنچ گیا. اس کی میٹنگ جلدی ختم ہو گئی ہوگی، جلدی گھر آ گیا. اس کو پتا نہیں تھا کہ جلدی گھر آئے گا. کہا ہوگا اچھا آپ جلدی گھر آ گئے. پینک نہیں ہوئی، ایسی چالاک عورت ہے. ابھی آ جائے گا کہ عورتوں کی چالیں کتنی سخت ہوتی ہیں. عورتیں ایسے ٹیمپٹ کرتی ہیں مردوں کو، ایسے بے وقوف اور الو بناتی ہیں. وہ کوئی کہتا ہے نا، کسی نے کہا، میرا خیال ہے شاید جو ہماری استاد ہے ہما آپ ہی شاید وہ کہتی تھی کہ انہوں نے سنا ہے کہ جب شوہر اس طرح سے ہو جائیں کہ جو بیویوں کی غلط باتوں پہ ان کو غلط بھی نہ کہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے بیویوں نے شوہر کو الو کا گوشت کھلا دیا. پتہ نہیں محاورہ ہے یا کیا ہے، واللہ عالم. اب اسے دیکھتے ہی یہ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے. کتنی چلاک ہے، سچویشن ہی بدل دی. پورے کا پورا اس نے معاملہ ہی پلٹ دیا. یہ ہے عورت کی ٹرک. اور اس کو یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ یہی فرق ہے لو اور لسٹ کے اندر. اگر محبت ہوتی اس کو تو کبھی ایسی بات نہ کرتی. لسٹ تھی نا اس کے اندر، صرف یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی. آج ہمارے ملک کی بچیاں، ہماری امت کی بچیاں، ہماری مسلمان بچیاں بھی لو اور لسٹ کا فرق نہیں سمجھ پا رہی. آج میجورٹی لڑکے ان کو بے وقوف بناتے ہیں لسٹ کی وجہ سے. اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور اگر بچیوں کو کوئی چیز اس چیز سے دور رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. یعنی جب کوئی آپ پر غلط الزام لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ بات یہاں کہہ دی گئی. یوسف علیہ السلام نے اپنی سچائی پیش کر دی. اس عورت نے کہ اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں. بس اتنے آرام سے کہہ کے رہ گیا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں. واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. عورتوں کے بارے میں یہ عزیز مصر کا قول ہے. یہ غلط فہمی نہ ہو آپ کو کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. یہ عزیز مصر کا قول ہے کہ واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہارے چالیں. یعنی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسے غصہ نہیں آ رہا، ڈانٹ نہیں رہا، پریشان نہیں ہو رہا کہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں گھر کے اندر. اس کا مطلب ہے یہ وہ معاشرہ تھا جس میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو تھے وہ عام تھے. اور کیا کہا اس نے، یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، چلو جی معاملہ رفع دفع کرو، کوئی بات نہیں. یوسف اعرض عن ھذا. اور اے عورت اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے، واستغفری لذنبک، اور تم اپنے قصور پہ معافی مانگو، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یہ کیا مطلب ہے، چلو سوری بولو جیسے گلاس ٹوٹ گیا، کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنا بڑا معاملہ گھر کے اندر ہو رہا ہے، اتنا بڑا اقدام اس کی بیوی نے کیا، اس کی بیوی نے اتنا بڑا گناہ کا سٹیپ اٹھایا اور کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، چلو سوری بول دو، آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کر. اور اس کے بعد کیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں بھی رکھا گا. پھر یہ بھی نہیں کہ ان کو کہیں اور شفٹ کرا دیتا، کسی آفس کی بلڈنگ میں شفٹ کرا دیتا، کہیں شفٹ کرا دیتا، گھر سے ہٹا دیتا. تو یہ بتا دیا گیا. یہاں اندازہ آپ کو ہو رہا ہے اس معاشرے کا. یہ ایسا معاشرہ ہے جہاں مردوں میں غیرت نہیں ہے، اور جس معاشرے میں مردوں میں غیرت نہیں رہتی اس معاشرے میں عورتوں میں حیا نہیں رہتی. یا وائس ورثہ، جب عورتیں بے حیا ہوتی ہیں تو مردوں کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. تو اب اس نے بھی کیا کیا، اس نے بھی دیکھیں چپ کر کے بیٹھنے والی تو نہیں تھی. یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں ہے نا،
اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. اب باتیں باہر تو پھیلی جاتی ہیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی. سری غلطی کر رہی ہے، کیا مطلب تھا اس سے؟ سری غلطی کر رہی ہے، یہ غلطی کر رہی ہے کہ غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ غلطی کر رہی ہے کہ بے وقوف ایک غلام کو نہیں پھنسا سکی. یہ انداز تھا. اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار محفل آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی. شوہر تو بڑا لبرل تھا نا، اپنے اس غلام کو جس کو اس نے بیٹا بنانے کی ٹھانی تھی اپنے ہی گھر میں چھوڑ دیا. اس لیے کہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ نظر یہ آتا ہے اور روایات یہ واضح کرتی ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایکسٹرا میرٹل افیئر عام تھا. لیو اینڈ لیٹ لیو. جب بیوی کو کرنے دے رہا ہے اس کا مطلب ہے خود کسی اور کی بیوی کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوگا. اس کو گھر میں ہی رہ دیا. اس کی بیوی نے ایک گیدرنگ ارینج کی، کافی مارننگ ارینج کی، اپنی فرینڈز کو بلایا اور پھر سب کے آگے ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھیں اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے. غلطی سے ہاتھ نہیں کاٹے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے ہاں غلط روایات مشہور ہیں کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ حضرت یوسف کے حسن کی وجہ سے کاٹ لیے تھے. ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو ایک دو کے کٹتے. سب نے کاٹے تھے اس لیے کہ سب نے یہ چاہا تھا کہ ہاتھ کٹیں، خون نکلے اور یوسف علیہ السلام پھر بینڈیج کرنے کے لیے آگے آ جائیں، ان کی مدد کریں. یہ تھا ان کا اخلاقی زوال. کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے. یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ عورتیں اگر ان کی جو ہے وہ مینٹلی اور سوشلی فزیکلی ان کو ریلیکس نہ رکھا جائے تو وہ عورتیں اس طرح کے گناہوں میں انوالو ہوتی ہیں. آپ یاد رکھیں ان کے شوہر یقیناً ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہوں گے. ان کی سیکشول ریلیشن شپس جو تھیں وہ اچھی نہیں ہوتی ہوں گی. یہ کام انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کی یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. بھوک لگی ہو، بھوک اتنی بھوک کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کھانے میں آپ کو دال بھی ملے تو آپ کھائے جاتے ہیں نا شوق سے. تو بالکل یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر بھی معاملہ ایسا تھا کہ یہ سب معاشرہ مٹیریلسٹک ہو چکا تھا. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں یہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اب سنیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے نہ دفع کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. یہ ایک ینگ یوتھ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کے اندر ایسا ایمان داخل کر دے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں سے دور کر سکیں. اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاپ دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. تو اب دوسرا دور یوسف علیہ السلام کا شروع ہوگا جب ان کو عزیز مصر نے اپنی بیوی کے کہنے پر قید خانے میں ڈلوا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے خاندان کے تمام نوجوانوں کو بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ماحول کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور اللہ ہمیں جو تاریخ کے واقعات ہیں ان سے بہترین طریقے سے عبرت لینے والا بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم.